لیکن زبردستی یرغمال بنا کر الیکشن کمیشن جس کا کام منصفانہ اور شفاف انتخاب کرانا ہے، وہ ایک پپٹ کے طور پر کام کرتا رہا، لکھے ہوئے فیصلے پڑھ کے سناتے رہے اور فارم 47 کی بنیاد پر ایک جعلی حکومت کو مسلط کر دیا گیا۔ ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کے عوام اس جعلی حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ فارم 45 کا بنیادی ڈاکومنٹ موجود ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس موقع پر جب پوری قوم میں ایک کنسنسس موجود ہے، اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے، ایسے موقع پر اگر کوئی ری الیکشن کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہی کے ایجنڈے کو آگے بڑھائے گا کہ جو نئی ڈیل کر کے نئی جوڑ توڑ کریں گے۔ اس لیے فارم 45 والا بنیادی ڈاکومنٹ جو موجود ہے، اس کی بنیاد پر پورے پاکستان میں فیصلہ ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس میں سپریم کورٹ کو پیش قدمی کرنی چاہیے، اور یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ جس کو اس نے رائے دی ہے، کوئی بھی پارٹی ہو، یہ تیرا اور میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اور ظاہر ہے اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو یہی سب کچھ ہوگا جو تماشا اس وقت ملک میں ہو رہا ہے۔ اور جس طرح کی یہ حکومت ہے، یہ جتنے بھی دعوے کر لیں اور جتنی پریزنٹیشن دے دیں کہ $10 بلین آ گئے اور $25 بلین آ گئے، ہم جانتے ہیں ان کے $بلین کے اوپر کس کا اعتماد ہے، اور ان کے یہ اعلانات پہلے بھی ماضی میں جو ہوتے رہے تو آج تک ہمیں کیا ملا ہے۔ اس لیے یہ قوم کو دھوکہ نہیں دیں، بلکہ اگر ذرا رتی برابر بھی اخلاقی جرت ہوتی ان پارٹیوں میں جو نون لیگ اور پی پی کی صورت میں MQM ٹائپ کی پارٹیاں جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا ہے، تو یہ خود ہی راستہ چھوڑ دیں اور کہہ دیں کہ جناب فارم 45 پر حکومت بنا دیجئے۔ لیکن اگر اتنی حیا ہوتی تو یہ اس طرح سے آتے کیسے؟ تو اس کے لیے عوام کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور ہم سب کو مل کر ایک پرامن سیاسی مزاحمت کرنی پڑے گی جس کے نتیجے میں یہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں، اور ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ ایسے موقع پر جب قوم میں کوئی کنسنسس پیدا ہو رہا ہو تو وہ کوئی دوسری بات شروع کر دیں۔ تو اس لیے ایسے سارے لوگوں پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ رائٹ ٹائم ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخابات کا نظام ہو۔ یہ الیکشن کمیشن کہ جو اس وقت جو ہے اپنی ساکھ کھو چکا ہے، اس کی کیا ساکھ رہ گئی ہے؟ ایک نیا الیکشن کمیشن وجود میں آنا چاہیے، لیکن بہرحال اس الیکشن کمیشن نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر جس طرح سے یہ الیکشن کروایا ہے، یہ تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور جہاں جہاں چیزیں کھلتی جا رہی ہیں وہاں یہ الیکشن کمیشن بھی اور سب لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اس لیے انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، وہ تمام جدید ذرائع استعمال ہونے چاہیے، چاہے وہ الیکٹرانکلی چیزوں کو بہتر بنانا ہو یا اور جدید سائنسی طریقوں سے اپنی رائے کا تحفظ کرنا ہو، وہ سب ایڈاپٹ ہونے چاہیے۔ اور یہ جو آج کے زمانے میں جب پاکستان مجموعی طور پر ڈیٹا بیس میں پیچھے نہیں ہے، دنیا میں بہت آگے ہے، اس وقت ہماری ووٹر لسٹ 20 سے 30% جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ جہاں پر ووٹ ہوتا ہے وہاں پر بندہ رہتا نہیں ہے، شہروں میں تو خاص طور پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں۔ تو اس طرح کا پورا نظام بنایا ہوا ہے، اور پھر ظاہر ہے اس میں عدلیہ کی انوالومنٹ ہونی چاہیے، اس میں الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ ہونا چاہیے، آزاد خود مختار۔ تو الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے ملک کو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قومی ایجنڈے میں، ہماری ترجیحات میں نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کی امپاورمنٹ کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے اور ان کی امپلائمنٹ کے لیے، اور اسی طرح سے ان کی پازیٹو انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ پورا ایک لائے عمل ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے پاس اس کا پورا ایک ویژن بھی موجود ہے، اور اپنی حیثیت میں الحمدللہ ہم نوجوانوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کو صحت مند تفریح فراہم کرنے کے لیے ایک کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جماعت اسلامی چند برسوں میں 10 لاکھ نوجوانوں کو IT کی فری ایجوکیشن دے گی انشاءاللہ، پورا اس کا نیٹ ورک بنو قابل پروگرام کے تحت ہے۔ لیکن یہ تو ایک پارٹی کا کام ہے، اختیار اور اقتدار تو حکومت کے پاس ہے، وسائل ہمارے ٹیکسوں کے پیسے تو ان کے پاس ہیں، تو یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ تعلیم کے میدان میں اس وقت جو کچھ زیادتی ہے، پاکستان میں ایک طبقاتی نظام تعلیم موجود ہے، پاکستان میں تعلیم برائے فروخت ہے، آپ جتنے پیسے دے سکتے ہیں دیں اور اتنی تعلیم خرید لیں،
غریب اور متوسط طبقے سے تعلیم یہ چھینتے چلے جا رہے ہیں. پہلے غریب کا بچہ, ایک دیہاتی, ایک مزدور کا بیٹا شہر کا, وہ سرکاری ادارے ان میں بہتر تعلیم ہوتی تھی, پڑھ لیتے تھے اور آگے بڑھنے کے مواقع ہوتے تھے. اب مجھے بتائیں کہ اس وقت سرکاری کتنے تعلیمی ادارے ایسے رہ گئے کہ جس میں آپ کو معیاری تعلیم ملتی ہو. میں صوبہ سندھ سے تعلق رکھتا ہوں, 312 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے وہاں کا, اور آپ اندازہ لگائیے اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں. ایک اسکول ایسا نہیں ہے جہاں پر حکومتی کوئی فرد یہ کہہ سکتا ہو کہ اپنے خاندان کے ہم کسی فرد کو کسی سرکاری اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں. پنجاب کا تعلیم کا بجٹ کوئی 600 اور 595 ارب روپے کا ہے, 90% غیر ترقی آتی ہے. تقریباً پورے ملک کا یہ 1400-1500 ارب روپے کا بجٹ ہے, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور فیڈرل بجٹ الگ ہے 97 ارب روپے. تو اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ اگر تعلیم میں یہ صورتحال ہے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم بدتر سے بدتر ہوتی چلی جائے, بے شمار اسکول ایسے ہوں کہ جہاں پر ایک ٹیچر ہے یا کہیں ٹیچر ہی نہیں ہے. 2,62,00,000 بچے ایسے ہیں جو 5 سال سے 15 سال تک کی عمر کے ہیں اور وہ اسکول گوئنگ نہیں ہے, اسکول نہیں جا رہے ہیں. تو یہ کیسا ملک ہے اتنے بڑے بجٹ کے ساتھ یہ ظالم مافیا کر کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ بجٹ کہاں سے بنتا ہے؟ یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں, یہ قرضہ لیتے ہیں, اس کا سود بھی ہم ادا کرتے ہیں, جس سے ہمارے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے وہ تعلیم نہیں دیتے, روزگار ملنا چاہیے یہ روزگار نہیں دیتے, صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے وہ فراہم نہیں کرتے. یہ مافیا ہمیں 76 سال سے لوٹ کے کھا رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم اپنی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں. ان کو تو تسلیم کرنا چاہیے کہ ناکام ترین لوگ ہیں, چاہے کتنے ہی طاقتور ہیں اور کتنے ہی بظاہر پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کو جاہل بنایا ہے, اور پھر پہلے تو غریب لوگوں سے تعلیم دور کی, اب تو متوسط طبقے کو بھی محروم کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دیتے ہیں, اپنی پسند کی چند یونیورسٹیوں کو پسند کے ایجنڈے کے لیے گرانٹ دے دیں گے, اور جو گرانٹ ملنی چاہیے جس کے نتیجے میں تحقیق ہو, جس کے نتیجے میں ایجوکیشن کو ہم جدید پیمانوں پر استوار کر سکیں, وہ سب کچھ نہیں ہو رہا. اور پھر سرکاری اداروں میں بھی اب تعلیم اتنی مہنگی ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں متوسط طبقہ آہستہ آہستہ پڑھانا چھوڑ دے بچوں کو, اور نوجوان سوچیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے سارے یونیورسٹی میں جا کر پڑھنے کی, کوئی اور ہم کام کرتے ہیں. سب کو تو کوئی اور کام نہیں ملتا, بے روزگاری بڑھتی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے, اور جماعت اسلامی اس کو اپنی ترجیح اول سمجھتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قوم کے بچوں کو ایک نظام کے تحت تعلیم ملے, ایک نظام, ایک نصاب, ایک زبان. دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر تو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, ایڈ آن کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کم رہ رہی ہے تو چلے وہ آگے. اور پھر ہماری ایک رچ ہسٹری ہے وقف کی بنیاد پر تعلیم دینے کی, جس میں ہم مفاد لینے کے لیے تعلیمی ادارے نہیں چلاتے, کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھتا ہے. فریم ورک گورنمنٹ کا ہوتا ہے. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بالکل پرائیویٹ سیکٹر تو اس لیے ہے کہ وہ پھر لوٹ مار کرے, اور پھر حکومتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ادارے موجود ہیں 12-13 ہزار ان کو بھی ہم دے دیں گے. پہلے مرحلے پہ آپ کمیٹیاں بنائیں گے, دوسرے مرحلے پہ آپ پیسے دیتے رہیں گے, تیسرے مرحلے پہ ہماری یہ زمینیں لوگ قبضہ کر لیں گے, اور پھر ٹائٹا فش. تو یہ تو نہیں چلے گا. لہٰذا اس تعلیم کا اور کے تحفظ کے لیے ہم عوام کو موبلائز کریں گے, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی ترجیح میں, قومی ایجنڈے کی ترجیح میں رکھتی ہے کہ تعلیم کا تحفظ ہونا چاہیے, اور ملک بھر میں ایک نظام ہونا چاہیے. اشرافیہ کا, مڈل کلاس کا, غریب کا علیحدہ نظام نہیں ہونا چاہیے. سب کو اپرچونٹی دو, پھر جو جتنا آگے بڑھ سکتا ہے بڑھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری اس وقت شدید بحران کا شکار ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں یونٹس بند ہو رہے ہیں. بہت سارے ایسے صنعت کار ہیں کہ جو مایوس ہو کر پھر اپنا سرمایہ باہر منتقل کرتے ہیں. ان کے لیے کوئی آپ نے امکانات نہیں چھوڑے, یوٹیلیٹیز آپ نہیں دیتے, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, سہولتیں فراہم نہیں کریں. 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے, لیکن بدترین نظام ہے صوبہ سندھ میں. انڈسٹری کو جتنا برباد کرتی ہے یہ صوبہ سندھ کی گورنمنٹ, اور یہ صوبہ سندھ کی گورنمنٹ نہیں ہے, صدر مملکت اس وقت وہیں سے ہیں. یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے. یہ پیپلز پارٹی بھی بہت زبردست طریقے سے پلے کرتی ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ سب ایک ہیں. ان سب نے مل کر پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. رجیم چینج اور پھر اس کے بعد قبضہ اور فارم 47 کی بنیاد پر آئے ہیں.
اور یہ اس طرح سے انہوں نے انڈسٹری کو تباہ کیا ہے, تعلیم کو تباہ کیا ہے, اور یہ سب مل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں, اور جب کوئی ویسے کریڈٹ لینا ہو تو آگے بڑھ جاتے ہیں, اور اگر بچنا ہو تو ایک دوسرے پر زبانی فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انڈسٹری کو سہولتیں ملنی چاہیے, انڈسٹریلائزیشن کو پان چڑھنا چاہیے, پوٹینشیل موجود ہے ہمارے پاس, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن بنیادی یوٹیلیٹیز ہی نہیں دیں گے, پانی نہیں دیں گے انڈسٹری کو, تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ پھر زراعت کا وہ شعبہ ایسا ہے کہ پاکستان اس میں اتنا رچ ہے, ہم اپنا اگا سکتے ہیں, اپنا کھا سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں, آپ کسی کسان سے پوچھیں, کاشتکار سے پوچھیں, پانی کا مسئلہ, انپٹس نہیں مل رہے ہوتے, یوریا نہیں ملتی, ڈی اے پی نہیں ملتی, آپ پیسٹیسائڈ نہیں مل رہے ہوتے, بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے, ہر چیز میں ایک مافیا ہے جو ہر حکومت میں شامل ہوتی ہے, اور ان سب کا ایک قبضہ ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں ہمارا زراعت کا شعبہ, جو کہ بہت ہی جدید خطوط پر اگر استوار کر لیا جائے تو ہم ایکسپورٹ اپنی بہت بڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ زمین دی ہے, اور وہ محنت کش کسان دیا ہے, کاشتکار دیا ہے, جو ان حالات میں بھی کام کر رہا ہے, اپنی فصل لگاتا ہے. گندم کی تاریخی اس وقت فصل ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ بھی زیادتی کی, دھوکہ دیا. وہ کہاں ہے گندم والی رپورٹ کمیٹی کی جس میں انوار الحق کاکڑ اور محسن نقوی کا تذکرہ آیا تھا؟ وہ قوم کے سامنے لاؤ نہ کہ کون ہے جو پاکستان کو بدترین حالات میں $1 بلین کا نقصان پہنچا رہا تھا. ابھی آپ کشکول لے کر گھومتے پھر رہے ہیں, ڈالروں کی بھیک مانگ رہے ہیں, اور جو ڈالر ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے آپ جعلی طریقے سے امپورٹ کر کے جو ہے وہ منافع کماتے ہیں, 100 ارب روپے کھا جاتے ہیں منافع کے, ڈکار بھی نہیں لیتے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ تو پاکستان کو لوٹنے کا, کھسوٹنے کا طریقہ ہے. اس ظالم ٹولے کے اوپر تو ہم پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو, اپنے قوم کے مستقبل کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے زراعت کے شعبے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے جو یہ لوگ نہیں کر رہا ہے. اس کے لیے بھی ہم اپنے اس قومی ایجنڈے کا اس کو حصہ بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے کام کریں گے. خواتین ہماری آبادی کا آدھا ہے. خواتین کو جو اس وقت مسائل درپیش ہیں, گھریلو تشدد کا معاملہ ہے, اور سب سے خراب بات یہ ہے کہ یہاں جب خواتین اپنے دفتروں میں ہیرسمنٹ کا نشانہ بنتی ہیں, یا گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی ہیں, یا ان کے اوپر اور پریشرز ہوتے ہیں, تو ان کے پاس انصاف حاصل کرنے کا کوئی عزت والا راستہ نہیں ہوتا. وہ اس عدالتی نظام کے دھکے نہیں کھا سکتی, ان کی عزت نفس مزید پامال ہوتی ہے ان تھانہ کچہریوں میں. کہاں جا کر وہ انصاف حاصل کریں؟ یہ پاکستان ہے, اسلام کے نام پر بنا ہے. ہمارے ملک میں جو قانون اور دستور موجود ہے, اس دستور میں سوورنٹی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو حاصل ہے, حاکمیت اعلی اللہ تعالیٰ کی ہے. سب کو حق اور انصاف کی بنیاد پر انسانوں کو آگے بڑھنا ہے, لیکن معاشرے کے آدھا طبقہ ایسا ہو کہ جس کو انصاف کے حصول میں اتنی رکاوٹیں درپیش ہوں کہ وہ ظلم کو سہلے, لیکن انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کے چکر نہ لگائے. اس سے بڑھ کر ظلم کوئی ہو نہیں سکتا. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ عورتوں کے جتنے مسئلے ہیں خواتین کے, جس میں سر فہرست تشدد ہے, ہیرسمنٹ ہے, پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالعموم معاشرے میں یہ رویہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو, بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے, اور یہ کوئی کہتا ہے ہم نے جہیز دے دیا, کوئی کہتا ہے ہم نے پال دیا اس کو. یہ توہین ہے, یہ تذلیل ہے عورت کی. وراثت کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اس کی ترغیب دلانی چاہیے, سمجھانا چاہیے, واعظ اور نصیحت کرنی چاہیے, بلکہ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جو وراثت سے محروم کرے خواتین کو, اس کو تو کسی پبلک آفس کو ہولڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. وہ اور اگر ممبر ہے کہیں کا تو اس کی ممبرشپ کینسل ہو, وہ بیوروکریٹ ہو تو وہ اس عہدے پہ نہ رہے, وہ فوج کا جرنیل ہو یا بریگیڈیئر ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو اس عہدے پہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے جو عورتوں کو وراثت کا حق نہیں دیتا. یہ چیز اگر امپلیمنٹ ہونے لگے تو بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ عورتوں کو بعض اوقات خواتین مجبوری میں, کچھ تو خواتین ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, اور بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن کچھ تو بہت مجبوری میں گھر سے نکلتی ہیں, اور پھر ان کو جن مشکلات کا شکار ہونا پڑتا ہے. اگر ان کو وراثت کا حق پراپر ملے, اگر ان کو جو ہے وہ عدالتوں کا وہ نظام ملے, نچلی سطح پر پنچایت کا نظام موجود ہو, محلوں کی سطح پر ایسی کمیٹیاں موجود ہوں کہ جو عزت اور آبرو کا تحفظ کرتے ہوئے ان کو انصاف فراہم کرے, تو یہ مسئلہ بڑی حد تک ریزالو ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹ میں خواتین کو بالعموم دھکے کھانے پڑتے ہیں,
چھوٹے بڑے شہروں میں آپ جا کر دیکھیں, دیہاتوں میں آپ دیکھیں, کھیتوں میں کام کرتی ہیں خواتین, ان کو مزدوری کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا. اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ منیمم ویج کا ایک قانون موجود ہے, عمل درآمد نہیں ہو رہا. ٹھیکیداری نظام کے تحت مزدور کام کر رہے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں مزدوروں کو ملازمت کے حقوق ہی حاصل نہیں ہے اس ملک میں, اور ایک خاص قسم کا طبقہ جو ہے وہ حکومت کرتا ہے اور ٹھیکیداری نظام کے تحت انسانوں کو بالکل غلاموں کی طرح ہانکتے رہتے ہیں. ایک دن چھٹی کرو تو پیسے کٹ جاتے ہیں. اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں, اس میں جو ہے وہ مرد بھی ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان وڈیروں اور جاگیرداروں سے کہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور یہ اسمبلیوں میں موجود ہوتے ہیں, یہ بتائیں کہ یہ اپنے کھیتوں میں کسان کو حق دیتے ہیں, یہ وہاں اپنے ہاری کو حق دیتے ہیں, وہاں اس کا کوئی منیمم ویج ہے؟ جو عورتیں وہاں کام کرتی ہیں ان کا کیا استحقاق ہے؟ سال کے اختتام پر مقروضی ہوتا ہے مزید کسان اور ہاری ان وڈیروں اور جاگیرداروں کا. تو یہ بدترین ظلم کا نظام ہے, غلامی کا نظام ہے جو اس وقت ملک میں موجود ہے. ہمارا ایجنڈا ایک آزاد پاکستان کا ایجنڈا ہے, غلامی سے آزاد پاکستان, جو بین الاقوامی غلامی کے تحت بھی ہمیں دیا ہوا ہے, اور یہاں پر بھی ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں چند لوگ طاقتور ہیں اور باقی سب لوگ ان کے محکوم ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے غلام بنا کر نہیں بھیجا ہے اس دنیا میں, ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں. ہماری آزادی کو کوئی سلب نہیں کر سکتا. ہم اگر غلام ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. ہم اگر غلام ہیں تو اپنے دین اور اس کے ضابطوں کے ہیں. ہم بندے ہیں اللہ کے, اور جو اللہ کا بندہ ہے اس کو انسانوں کا غلام نہیں ہونا ہوتا. تو انسانوں میں آزادی کی یہ خوب پیدا کریں گے انشاءاللہ, اور لوگوں کو منظم کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر پاکستان کے مسئلے کا کوئی حل بھی نہیں ہے. اب میں آتا ہوں بنیادی بات, خارجہ پالیسی. ہماری خارجہ پالیسی بھی آزاد نہیں ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی باتیں پچھلے دنوں میڈیا پہ کشمیر کے حوالے سے آئی ہیں کہ جنرل باجوہ نے کوئی سودے بازی کی ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. یہ سنجیدہ بات ہے. اگر کسی نے غلط الزام لگایا تو وہ بھی سامنے آئے, اور اگر اس بات میں یہ سبسٹنس موجود ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر ان سب باتوں میں قرائن تو بتاتے ہیں نا. جب آپ اپنی پالیسی ایسی رکھتے ہیں کہ جب نواز شریف جیسے لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے ہوں کہ اگر میں ہوتا پہلے ہی تجارت شروع کر دیتا, میں ہوتا, وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ لکیر خامخواہ میں آ گئی ہے مشرقی اور مغربی پنجاب کی. ہمارا تو کلچر ہے کہ ہماری تہذیب ہے کہ بھائی آپ کا اور برہمنوں کا کلچر ایک ہوگا, ہمارا تو نہیں ہے. اگر ہمارا ایک کلچر ہوتا تو مشرقی پنجاب سے لوگ اپنی پورے خاندان کٹوا کر یہاں پر نہیں آتے. ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئے. کتنی ہماری ماؤں بہنوں نے اندھے کنووں میں اپنی جان بچانے اور عزت بچانے کے لیے چھلانگیں لگائی ہیں. ظالموں, تم کہتے ہو کہ تمہارا ایک کلچر ہے, تمہارا کلچر ایک ہوگا, ہمارا تو نہیں ہے. اور تمہیں میں بھارت کا غلام بنانا چاہتے ہو. تم چائنا کے سی پیک پہ کام نہیں کرو گے, تم افغانستان سے لڑواؤ گے, تم ایران سے گیس پائپ لائن پہ کام نہیں کرو گے, لیکن تم بھارت سے دوستی کر رہے ہیں اس لیے کہ امریکی ایجنڈا ہے کہ خطے میں بھارت کو پولیس مین بنایا جائے, با اختیار بالادست بنایا جائے. تو ظاہر ہے یہ جو امریکہ کی آشیرواد حاصل کر کے فارم 47 پہ آنے والے ہیں وہ یہی بات ہے. یہ پاک ایران گیس پائپ لائن ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور ہم اس کو بنانے کے لیے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں گے اور اس کو قومی ایجنڈے کا حصہ. اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہم نوجوانوں کے لیے, ان کے امپاورمنٹ کے لیے, ان کو تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اپنے اس ایجنڈے کو لے کر انشاءاللہ آگے چلیں گے. یہ ہمارا وہ ایجنڈا ہے جس کو لے کر اب ہم عید کے فوراً بعد ایک بڑی ماس موبلائزیشن شروع کرنے جا رہے ہیں. آئین کی بالادستی پاکستان کو واقعی آزاد پاکستان بنانے کے لیے, چند لوگوں کے ہاتھوں سے نکال کر پاکستان کے عوام کا آزاد پاکستان, پاکستان کے نظریے کا آزاد پاکستان. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا وہ اسلام کا عادلانہ نظام ہے. اسلام ظلم مٹاتا ہے, اسلام ایک نظام کا نام ہے. اسلام عبادات کا بھی نظام ہے, اخلاق کا بھی نظام ہے, خاندان کے بھی اس میں تمام تر چیزیں موجود ہیں, معاشرے کی بھی اصلاح کرتا ہے. لیکن اسلام بنیادی طور پر ایک عدل کے نظام کا نام ہے. اور ہم سوال کریں گے اپنے اس پوری تحریک میں, اور ہماری ترجیحات میں یہ بات شامل ہوگی, ہم پوچھیں گے کہ یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ان ظالموں نے کیے ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا ہے. 9000 میگا واٹ وہ ہے جو پاکستانی قوم خرچ نہیں کرتی لیکن اس کے پیسے ہم ادا کرتے ہیں. 9000 میگا واٹ, یہ کتنا بڑا گردشی قرضہ ہے جو اس وقت ہمارے ہزاروں ارب روپے کا چڑھ گیا.
اور اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی زیادہ ہے, لوڈ شیڈنگ ہے. کیوں؟ اس لیے ہے کہ جو انویسٹمنٹ ٹرانسمیشن میں ہونی چاہیے تھی, ڈسٹریبیوشن میں ہونی چاہیے تھی, وہ آئی پی پیز کا پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے, کک بیکس لینے کے لیے استعمال کی گئی ہے, لوٹ کے کھانے کے لیے استعمال کی گئی ہے. تو بجلی زیادہ ہے, پیسے ہم ادا کر رہے ہیں, بجلی مل نہیں رہی, اور جب لوگوں نے تنگ آ کر سولر سسٹم پہ انویسٹمنٹ کر دی تو اب یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم نیٹ میٹرنگ ختم کر دیں گے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اگر یہ سولر پہ لوگ چلے گئے تو پھر یہ والی بجلی کون یوز کرے گا, تو ٹیکس کیسے ملیں گے؟ اتنے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو یہ ان ٹیکسوں کے چکر میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں, تم سورج سے بھی گرمی حاصل نہیں کرو اور بجلی حاصل نہیں کرو. ایسے ظالم لوگوں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ قومی ایجنڈا ہے, اس ایجنڈے کے مطابق انشاءاللہ کام کریں گے. عید کے فوراً بعد ایک بڑی تحریک شروع کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم اپنی پوری ورکنگ کر رہے ہیں. ہم صرف یہ بات نہیں ہے کہ مطالبہ کر رہے ہیں, ہم سلوشن بھی دیتے ہیں. ہمارے پاس ایکسپرٹس کی پوری الحمدللہ ٹیم ہے. ہم آئل اینڈ گیس میں, ہم انرجی سیکٹر میں, پاور سیکٹر میں, ہم معیشت کے لیے اگلے آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ اپنے ایڈوائزرز اور ان کی پوری ٹیم اور فوکس گروپس وہ اناؤنس کرنے والے ہیں. اور میں پاکستان کی پوری قوم سے کہتا ہوں, بہت اچھے لوگ پاکستان میں موجود ہیں, بڑے باصلاحیت موجود ہیں, اوورسیز پاکستانی موجود ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی مہارت ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ لگائیں, اور ہم اس ملک اور قوم کو ایک بہترین جو ہے وہ ایجنڈا دے سکیں, بہترین طریقے سے لے کر چل سکیں. میری سب سے اپیل ہے کہ جماعت اسلامی سے آپ رابطہ کیجئے اور ہمارے ساتھ مل کر کام کیجئے. اس تمام سیکٹرز میں ہم یوتھ امپاورمنٹ کے لیے, خواتین کے مسئلوں کے حل کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ سیکٹر میں کیا کام کیا جائے اس کے لیے, ان سب میں جو ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر, وہ لوگ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کام کریں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ.